السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے خوش رکھیں، اللہ دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کافی دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے کنٹینٹ بنائیں جس میں کچھ اسلامک سوال و جواب ہو، جس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو آج فائنلی ہم آ گئے ریحان بھائی کے پاس، اور انشاءاللہ ہم ان سے اسلامک سوال کریں گے اور یہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بنے رہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے ہم تاخیر کیے بنا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی، میں آپ سے اسلامی سوال کروں گا تو نماز کے متعلق سوال کروں گا آپ سے، کیوں کافی ایسے لوگ ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کر جاتے ہیں کبھی کبھی نماز کے تعلق سے۔ تو میں نماز کے تعلق سے آپ سے سوال کروں گا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور ایسا ہوتا ہے کبھی ٹوپی سر سے گر جاتی ہے نیچے، تو کیا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ٹوپی اس کے سر سے نیچے گر جاتی ہے، تو کیا دوسرا کوئی شخص آئے اور اس کے سر پہ، ابھی وہ نماز میں ہی ہے، تو کیا اس کے سر پہ وہ ٹوپی رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے ارشد نوری صاحب، بہتر یہی ہے کہ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی جائے۔ اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آپ اگر اٹھا کر کے ٹوپی اس کو پہنائیں گے یا اس کے سر پہ رکھیں گے تو اس کا نماز سے جو خیال ہٹ جائے گا، توجہ نماز کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ ٹوپی اس کے سر پہ نہیں رکھی جائے۔ اگر گر گئی ہے تو اس کو پڑھنے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا بہت سے ایسے ہمارے بیچ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں، کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب اس کی ٹوپی گر جاتی ہے، اور اکثر وہ ٹوپی گرتی ہے جو لوگ مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ ٹوپی جو ہے بڑی ہوتی ہے، بڑی سائز میں، تو اکثر لوگ اس ٹوپی کو یوز کرتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ ٹوپی کبھی نہ کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ٹوپی گر جاتی ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ ٹوپی گر چکی ہے تو ٹوپی اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں دوران نماز میں۔ تو آپ نے سنا کہ ریحان بھائی نے بتایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اگر ٹوپی گر گئی ہے تو اس کو چھوڑ دے، بلکہ اٹھا کر سر پہ نہ لگائیں، نماز ماشاءاللہ بالکل درست ہو جائے گی، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز بغیر ٹوپی کی پڑھتے ہیں، یعنی ٹوپی رہتے ہو مسجد میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، تو کیا بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، بغیر کسی کراہت کے بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی شخص نے یہ سمجھا کہ نماز معاذ اللہ کوئی چیز نہیں، اس وجہ سے میں ٹوپی کو نہیں پہن کر کے نماز پڑھوں گا، تو یہ حد کفر تک ہی بلکہ کفر ہو جائے گا، بندہ ایمان سے بھی خارج۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی یہ سوچے کہ جیسے مثلا کوئی ایسا ہے کہ بہت گرمی کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے، کہ گرمی رہے گی ٹوپی اتنی بھاری ہے میرے سر پر، تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اجازت یہی ہے، مسنون طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سر پر ٹوپی اوڑھ کر کے نماز کو ادا کریں، یہ سب سے بہتر یہی ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو خلاصہ کلام ریحان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کبھی مجبوری میں ہے، ٹوپی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ اس وقت مجبوری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت مکروہ ہے اور ناجائز ہے کہ ٹوپی رہتے ہوئے اگر آپ نماز ٹوپی لگا کر ٹوپی پہن کر کے نہیں پڑھتے ہیں، ٹوپی موجود ہے پھر بھی آپ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ نماز کون سی بڑی بات ہے، اس طرح کی آپ کی اگر سوچ ہے تو یہ حد کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹوپی ہو تو آپ ٹوپی ضرور پہن کے نماز پڑھیں، ٹوپی یا امامہ شریف ہو تو آپ ٹوپی یا امامہ شریف پہن کے نماز پڑھیں، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کبھی ٹوپی آپ کو مجبوری میں نہیں ملتی ہے تو آپ بغیر ٹوپی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، ریحان بھائی سے مل کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ناظرین کرام کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو تمام مسلمانوں کو علم کی دولت سے اللہ سرفراز فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔